اور سناظرین پروگرام آج کی بات کے ساتھ میں ہوں امتیاز میر مولانا فضل الرحمان صاحب کی ناراضگی مدرسہ رجسٹریشن بل کے اوپر صدر صاحب نے روکا ہوا ہے FATF کے حوالے سے ایک خدشات ہیں کہ اگر بل پاس ہوتا ہے تو اگر منظوری ہوتی ہے تو صدر صاحب نے اسی وجہ سے روکا ہوا ہے اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا ہے کہ نہیں تو احتجاج کیا جائے گا۔ سیاسی استحکام پاکستان کے اندر ہمیشہ سے ایک بڑا چیلنج رہا ہے، ایک بحران رہا ہے ملک کے اندر، لیکن PTI کو جو شکست آئی ہے بار بار وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ ملک کی ڈائریکشن ایک بہتری کی طرف ہے اور ملک جس طرح امن امان کی صورتحال ہو، معیشت ہو، سیاست ہو، آپ کو پتا ہے سیاسی جماعتیں، اہم سیاسی جماعتیں جس کو لیڈ نون لیگ کر رہی ہے، ان کے وزیر اعظم ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک سپورٹ ہے، 2 صوبوں میں حکومت ہے، پریزیڈنٹ ان کا ہے، چیئرمین سینٹ ان کے پاس ہیں، 2 گورنرز ہیں، MQM وفاقی حکومت کا حصہ ہیں، ایک بہتری ہے، استحکام ایک نظر آ رہا ہے۔ اس استحکام کو ختم کرنے کے لیے، ایک سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے اور PTI کے احتجاج، ریلیاں، احتجاج، جلسے، جلوس، سب جس طرح ناکام ہوئے ہیں، مذاکرات کی بات کی، پھر جس طرح جیل میں ان کے بانی PTI نے دیکھا کہ یہ تو سب خوش ہیں اور جس طرح ان کو پتا کہ سب خوشی ہیں، تو ایک دفعہ پھر اسد قیصر صاحب پیچھے ہٹے ہیں اس سے کہ پہلے تو رہنماؤں کو آزاد کیا جائے، اس کے بعد مذاکرات ہوں گے۔ ابھی تو کمیٹی بنی ہے، ابھی مذاکرات کی شروعات نہیں ہوئی۔ مجھے جوائن کیا ہے اسٹوڈیو میں، ووکل ہیں، بڑی کھل کے بات کرتی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، عظمیٰ کامران صاحبہ میرے ساتھ ہیں۔ عظمیٰ صاحبہ میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں۔ عظمیٰ صاحبہ، ایک سیاسی استحکام کی ہم جب بات کرتے ہیں، آپ کو پتا ہے ایک بڑا اہم ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے سیاسی استحکام۔ بڑی اہم سیاسی جماعتیں اس ملک کے اندر ہیں، ایک بڑا موقع تاریخی طور پہ ملا PTI کو۔ اب اس کے بحث میں نہیں جاتے کہ کس طرح اس کو موقع دیا گیا، بنایا گیا اور کس طرح اس کو پاپولیرٹی دلائی گئی اور بانی PTI کو، اس کے بحث میں نہیں جاتے، لیکن ایک اچھا موقع تھا۔ آج اگر وہ اپوزیشن میں ہیں، پھر بھی اس کو ایک اچھا موقع ہے کہ وہ ایک اپوزیشن کی سیاست کریں، لیکن ان کا ٹکراؤ اداروں کے ساتھ ہوتا ہے، ریاست کے ساتھ ہوتا ہے۔ کیا کہیں گی؟ بالکل ٹھیک کہا آپ نے امتیاز بھائی۔ دیکھیں، ایک سیاسی جماعت کا کام ہوتا ہے سیاست تک رہنا، اپنے اداروں کے اوپر تنقید کرنا، ان کی قیمتی امراض پہ حملے کرنا، یہ سیاسی جماعتوں کا طریقہ نہیں ہے۔ اور حقیقت ہے کہ ان کو پریویس گورنمنٹ جب ان کی تھی تو انہیں بہت زیادہ جو ہے نا موقع فراہم کیے گئے، یہ لاڈلے بھی رہے اور بڑی ان کو پروٹوکول دی عوام نے، بڑا ان کے لیے جو ہے تحفظات تھے، تعاون کیا گیا، بہت فیسلٹیز دی گئیں، مگر ان کو عزت راس نہیں آئی، کیونکہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں 9 مئی کا واقعہ ہو گیا، 26 کا واقعہ ہو گیا، مگر ان کے یو ٹرن کی عادت شروع سے ہی رہی ہے، جہاں تک میں دیکھ رہی ہوں سیاست کے اندر، کہ یہ تھوڑا سا 2 قدم چلتے ہیں اور پھر یو ٹرن لے جاتے ہیں۔ اب چاہیے ان کا یو ٹرن فساد کے لیے ہو یا ملک کی بربادی کے لیے ہو، یو ٹرن انہوں نے لینا ہے۔ اب دیکھ لینا کہ کہتے ہیں کہ جناب ہم آئیں گے اور بیٹھ کے بات کریں گے، اور پھر خود ہی کہتے ہیں کہ جناب ابھی تو ہم نے 5 لوگوں کی کمیٹی بنائی ہے، کمیٹی تشکیل دینے سے یہ نہیں واضح ہوتا کہ ہم جو ہے وہ آ رہے ہیں پیشکش لے کے، تو یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ شکست تو ہوئی ہے، آپ کو پتا ہے بیک فٹ پہ تو گئے ہیں۔ اس سے پہلے جس طرح ایگریسو تھے ان کا آپ کو پتا ہے، اب وہ ایگریسو نہیں رہے۔ اب بانی PTI کو آپ کو پتا ہے ان کا مزاج آپ کو پتا ہے، ایک طرف تو آپ کو پتا ہے ان کی جو باہر قیادت ہے وہ تو چاہتی ہے کہ ٹکراؤ نہیں ہو، بانی PTI چاہتے ہیں کہ ٹکراؤ ہو۔ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، تحریک انتشار میں کہوں گی ان کو، انہوں نے انتشار پھیلانا ہے، کیونکہ اگر یہ ملک کی بقا کے لیے اور عوام کے لیے ہوتے نا تو یہ سیاسی جو ہے طریقے سے، جمہوری طریقے سے ڈائلاگ کرتے، بات منواتے، بات کرنے سے ہی باتوں کا حل نکلتا ہے، مگر یہ نہیں کہ اپنے اداروں کے سامنے آپ کھڑے ہو جاتے۔ میں نے وہی کہا نا، ان کا طرز سیاست ہی فسادی ہے۔
آج بھی کر رہے ہیں, کل بھی یہی کریں گے اور پرسوں بھی یہی کرتے رہیں گے. ان کو نہ ریاست کا فیصلہ منظور, نہ ہی سیاسی جماعتوں کا فیصلہ منظور. تو دیکھیں یہ ملک پاکستان ہے, یہاں آئین کی بالادستی ہے, یہاں اپنی فوجی امراض پہ حملے کر کے آپ کسی قانون کے شکنجے سے بچ نہیں سکتے. آپ معصوم بن جائیں عوام کی نظر میں, عوام کو بھی آپ اس چیز کے لیے یوٹیلائز کر لیں, اپنے اداروں کو بھی برا کر دیں. آپ ایک سچے امین ہیں اور پورا ملک پاکستان اور ان کی سیاسی پارٹیاں اور ہماری فوج جھوٹی ہے. تو کس طرح سے یہ سیاست کر رہے ہیں؟ اب آپ کو پتہ ہے, ایک طرف تو کہتے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے, آپ کو پتہ ہے دوسری طرف سول نافرمانی, آپ کو پتہ ہے یہ تو ملک دشمنی ہے. سول نافرمانی آپ کو پتہ ہے کوئی بھی محب وطن جماعت, کوئی بھی محب وطن, کوئی بھی شخص, کوئی لیڈر, آپ کو پتہ ہے کوئی یہ سوچ نہیں سکتا. ماضی آپ کے سامنے, اس سے پہلے بھی انہوں نے سول نافرمانی کی تھی, آپ کو پتہ ہے اب بھی سول نافرمانی کی طرف آپ کو پتہ ہے. کیا کہیں گے امتیاز بھائی؟ یہ تو شروع سے یہی کرتے آ رہے ہیں, یہ نئی بات تو نہیں ہے. ان کو وہی میں نے کہا نا, پاکستانی ہونے کے ناطے ان کو بہت چھوٹ دی گئی, بہت ان کو جو ہے فیور دی گئی, مگر اس نرمی کا, اس کہتے ہیں رحم دلی کا انہوں نے فائدہ یہ اٹھایا کہ انہوں نے غنڈہ گردی اور بدماشی شروع کر دی. ابھی دیکھیں نا آپ, ابھی ریسنٹلی جو انہوں نے کال دی تھی احتجاج کی, عوام کو سامنے کھڑا کر کے خود بھاگ گئے. یہ طریقہ سیاست نہیں ہے. اور سول نافرمانی تو یہ دیکھیں کسی طرح سے بھی نام منظور کرتے ہیں ہم, کسی طرح سے قابل قبول ہے ہی نہیں. جو اپنی اسٹیٹ کو نقصان پہنچائے, جو اپنی فوجی امراض کو نقصان پہنچائے, شہداؤں کی کہتے ہیں نا یادگاروں کو انہوں نے ان کی قربانیوں کا مذاق بنا دیا. یہ کتنا برا امپیکٹ ہے ان ملک دشمن عناصر کے لیے جا رہا ہے. ان کو میسج کے آؤ اور ہمارے ساتھ مل کے فساد کی سیاست ہمارے ساتھ ہی گھس کے کر لو. آپ کو نہیں پتا ان میں کتنے سیاسی ٹولہ جو ہے, ان میں کتنے ہمارے ملک دشمن عناصر بیٹھے ہوئے ہیں جو ملک دشمنی خاموشی سے نبھا رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اب جو ہے نا یہ سلسلہ وائنڈ اپ ہونا چاہیے, کیونکہ آ رہے ہیں پیشکش کر رہے ہیں, مگر پیشکش کے بعد پھر یو ٹرن لے لینا, یہ صرف اور صرف عوام میں انتشار پھیلانے کی کوشش ہوتی ہے, عوام کو, نوجوانوں کو ورگلانے کی کوشش ہوتی ہے. انہوں نے نہ کوئی بات کرنی ہوتی ہے, نہ سیاسی کوئی طرز عمل ہے, کوئی ان کے اندر سیاسی گن نظر نہیں آتے. یہ صرف فسادی گن کے لیے. آپ کو پتہ ہے بڑے چیلنجز ہیں اس گورنمنٹ کو, وفاقی گورنمنٹ کو. محترم جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کہا کہ ہم نے تو سپورٹ کیا تھا جمہوریت, بہت زیادہ کیا تھا. دہشت گردی کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے مہنگائی, بے روزگاری, معیشت, سندھ کے تحفظات بہت حد سے زیادہ ہے. ایک کمیٹی آپ نے بھی بنائی ہے جو تحفظات سندھ کے دور کیے جائیں. مطلب آپ کے ہی تحفظات ہیں وفاقی حکومت کے اوپر, کیونکہ آپ کی بھی نہیں سنی جا رہی, یعنی کہ وزیر اعظم آپ کی بھی نہیں, آپ سندھ کو بھی نظر انداز کیا جا رہا ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں موجودہ وقت کا بھی حال دیکھیں اور گزرا ہوا جو وقت ہے اس کا بھی یہی حال کہوں گی کہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جناب ہم کیا کر رہے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں امتیاز بھائی کہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا نہیں کیا. ہر دوسرے دن ایک نیا پروجیکٹ انٹروڈیوس کرواتے ہیں اور باقاعدہ اس پہ امپلیمنٹ بھی ہو رہے ہیں. کیا نہیں کر رہے. سندھ کو صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہی سنبھال سکتی ہے اور سنبھال کے بیٹھی ہوئی ہے. اس کا نتیجہ دیکھ لیں یہ ہے, اس کا ثبوت یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی دوہری اکثریت سے دوبارہ آئی ہے اقتدار میں, اور الحمدللہ لوگوں کے مسئلے مسائل, عوام کے دکھ درد میں ہمیشہ کھڑی رہی ہے اور کھڑی رہے گی. اور اس کا ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا وائرل ہو گئی چیز, آ گیا ہے یہ بل کہ اب جو بے فارم بچوں کے بنتے تھے اس کی جو فیس تھی وہ فیس ان بچوں کے والدین سے نہیں لی جائے گی. اب وہ بچے آرام سے جو ہے نا وہ بے فارم بنوا سکتے ہیں. لیکن آپ کو پتا ہے سب سے بڑا شہر یعنی کہ کراچی, آپ کو پتا ہے پاکستان کا دل ہے. ہاں, آپ کو پتا ہے لائٹ آپ کو پتا ہے نہیں, گیس آپ کے پاس ہے نہیں, آپ کو پتا ہے آپ کے پاس روزگار ہے نہیں, آپ کے پاس پانی ہے نہیں, آپ کے پاس یہ 4 مسئلے اتنے بڑے شہر کے, مطلب پھر بھی یہ شہر جس طرح ہے آپ کے سامنے, یہ آپ کو پتا ہے چوتھی بار آپ کی حکومت ہے, یہ بار بار آپ کو مینڈیٹ ملا ہے اتنے بڑے شہر کو. ایسا پاکستان میں اس خطے کے اندر کوئی شہر نہیں ہے, اس شہر کو یہ
مطلب اس کو اور خوبصورت بنائیں, اس کا ڈرینیج سسٹم دیکھیں, اس کا ٹرانسپورٹ دیکھیں, نظام اس کو بہتر ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہے یہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں, جو آئیڈیل صورتحال نہیں ہے. یہ آپ اگر کمپیئر کریں گے لاہور کو اگر کراچی کے ساتھ, تو لاہور آپ کو بہتر نظر آ رہا ہے, کیا کہیں گے؟ دیکھیں لاہور ہی ملک کا حصہ نہیں ہے, صرف لاہور ہی پاکستان نہیں ہے. لیکن آپ کمپیئر تو کریں گے نا, کمپیئر ہم بالکل کریں گے, بالکل کریں گے. روڈز دیکھیں, یہاں کے روڈز دیکھیں, آپ دیکھیں نا, وہاں کا انوائرمنٹ دیکھیں, یہاں کا انوائرمنٹ دیکھیں, وہاں کا ٹرانسپورٹ دیکھیں, وہاں کے اسکولز دیکھیں, یہاں کا اسکولز دیکھیں. آپ دیکھیں گے وہاں کا لا اینڈ آرڈر دیکھیں, یہاں کا لا اینڈ آرڈر دیکھیں. آپ کمپیئر تو کر سکتے ہیں نا. کراچی کی لوکیشن بہت بہتر ہے, یعنی کہ بہت ہی حد سے زیادہ پورٹ ہے, سب کچھ ہے, ہر چیز ہے, لیکن اس کو بہتر تو گورنمنٹ کرے گی نا. کیا کہیں گی؟ دیکھیں میں پھر وہی بات کہوں گی کہ صرف ملک مجھے جوائن کیا ہے محترم جناب ڈاکٹر صفدر آبادی صاحب, سینئر رہنما مرکزی قیادت ہیں, جی ڈی اے کی سیکریٹری جنرل ہیں. میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. مہربانی جی, مصباح مہربانی. ڈاکٹر صاحب آپ کو پتا ہے کہ جس طرح آپ اور ہم ہمیشہ ڈسکس کرتے آئے ہیں کہ سیاسی استحکام بڑا ضروری ہوتا ہے جب تک معاشی استحکام کے لیے. اس سے پہلے بھی آپ نے ڈسکس کیا کہ پی ٹی آئی کے بانی جو ہے وہی سب کچھ ہیں. باہر جتنی بھی باتیں کی جائے, ایک کمیٹی بھی بنی ہے, مذاکرات, سب کچھ ٹھیک ہے. ایک سیاسی پولیٹیکل بلو بہت ہے, آپ کو پتا ہے, احتجاج کی ناکامی کے بعد آپ کو پتا ہے پی ٹی آئی کو. لیکن پی ٹی آئی فیصلہ کر نہیں پا رہی کیونکہ بانی پی ٹی آئی جیل میں. کیا کہیں گے؟ بات یہ کہ دیکھیں, میں کوئی پی ٹی آئی کے لیے بریف نہیں ہولڈ کرتا, لیکن بہرحال ایک بات ضروری ہے کہ جو بھی صورتحال ہے اپنی جگہ, اس میں بہت سی توجیہات بھی ہو سکتی ہیں, بہت سی ایکسپلینیشنز بھی ہو سکتی ہیں. لیکن اگر گزشتہ 2.5 سال میں آپ دیکھیں تو پی ٹی آئی کو ایز اے جماعت بہت مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے, اور خاص طور پہ پاکستان کی جو حکومتیں ہیں اور پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی طرف سے ان کے اوپر ایک بہت زیادہ دباؤ کی کیفیت ہے. اور اس دباؤ کی کیفیت میں یقیناً شاید جب ان سے کوئی کال دی جاتی ہے ان کی طرف سے, یا جب ان کی طرف سے کوئی بات کی جاتی ہے, تو وہ بعض اوقات جو ہے نا اس پہ جو ہے نا وہ چیز جو ہے نا عملاً کسی دوسری طرف چلی جاتی ہے. تو اس حوالے سے جہاں تک میری اپنی سوچ کا سوال ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے, تو جب تک آپ اسپیس نہیں دیتے ہیں پی ٹی آئی کے, خاص طور پہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کو, اور پی ٹی آئی کی جو رینک اینڈ فائل ہے, جب تک ان کو آپ اسپیس نہیں دیتے. خان صاحب کی بات میں فی الحال شاید نہ کروں, لیکن کہ جب تک آپ ان کی رینک اینڈ فائل کو اسپیس نہیں دیتے اور ان کو جو ہے نا مسلسل دباؤ میں رکھتے ہیں, تو پھر یہ جو ریئیکشن ہے وہ آتا رہے گا. اس میں کتنی کامیابی ہوتی ہے, کتنی ناکامی ہوتی ہے, یہ تو ایک سیاسی عمل ہے. ہم نے ایک لمبی لڑائی لڑی ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے شہید القاری بھٹو کی شہادت کے بعد محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی قیادت میں. وہ یقیناً ٹھیک ہے, کامیابیاں ہمیں وصولتی نہیں ملی ہوں گی, لیکن یہ کہ ایک لمبی لڑائی جب آپ کرتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے نا وقتی طور پہ آپ کے فیلیئر بھی ہوتے ہیں, اور پھر جو ہے نا آگے چل کے کبھی نہ کبھی آپ کو کامیابی بھی ملتی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ساری باتیں ہیں جو اس وقت مختلف سیاسی جماعتیں, خاص طور پہ پاکستان جیسے تھرڈ ورلڈ کنٹری میں, وہ فیس کرتی ہیں مختلف اوقات میں, کبھی پاکستان پیپلز پارٹی کی صورت میں, تو کبھی پی ٹی آئی کی صورت میں, تو کبھی ایم کیو ایم کی صورت میں. تو یہ چیزیں چلتی ہیں, لیکن یہ کہ الٹیمیٹلی وہ پولیٹیکل پارٹی جو اپنے پاؤں پہ کھڑی رہتی ہے اور چیزوں کو سمجھتی ہے اور لے کر اس کو جو نا آگے بڑھنا جانتی ہے, وہ سارے اس عمل کو سروائیو کر جاتے ہیں. لیکن بہرحال اب اس وقت جو ہے نا یقیناً میں اس بات پہ متفق ہوں کہ پی ٹی آئی ایک یقیناً پریشر کے اندر ہے, اور ان کے بعض فیصلے جو ہے نا شاید ان کی سیاسی لحاظ سے ان کے لیے خود مند بھی ثابت نہیں ہوئے. لیکن اب آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ اب نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے خان صاحب کا اور پی ٹی آئی کی قیادت کا. جب نیکسٹ اسٹیپ سامنے آئے گا اس پہ یقین مزید تفصیل کر سکیں گے ہم لوگ. ڈاکٹر صاحب آپ کو پتا ہے کہ حکومت کے لیے بڑی خوشخبری, آپ کو پتا ہے آئینی بینچ نے
یہ کہہ دیا ہے, فیصلہ دے دیا ہے کہ فوجی عدالتیں فیصلے سنا دے, یعنی کہ جو ان کے پاس سیولین کے کیسز تھے. یہ بڑی موو ہے, بڑی کامیابی ہے, آپ کو بتائے کیا کہیں گے اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب؟ سرکار کی تو کوئی کامیابی نہیں ہے میر صاحب. بات یہ ہے کہ بھئی آپ جب سیولینز کو ایک ملٹری ٹرائل میں لے کے جاتے ہیں تو پھر آگے چل کے کوئی اور سیولینز بھی اس میں انوالو ہو سکتے ہیں. لیکن میں اس حد تک یہ کہوں گا کہ اس وقت ضرورت اس بات کی تھی. اب بہت سے سیریس کوشچنز آئینی بینچ جو بھی بنایا اس سے کنڈکٹ کے حوالے سے بہت سے سوالات جو ہے نا اٹھائے جا رہے ہیں, بہت سے سوالات جنم لے رہے ہیں. لیکن اس فیصلے کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ ضروری یہ ہے کہ فائنل فیصلہ جو ہے نا کورٹ کرے. اب اتنے دنوں سے جب سے جو ہے نا آپ کو یاد ہوگا کہ اوریجنل فیصلہ جو سپریم کورٹ کا تھا اس میں ملٹری کورٹ سیولینز کا ملٹری کورٹ ٹرائل ختم کر دیا گیا تھا. وہ جو اوریجنل ججمنٹ تھی 5 رکنی بینچ کی جسٹس جاز الحسن صاحب کی سربراہی میں, اس نے سیولینز کا ٹرائل ملٹری کورٹس کے اندر غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دے دیا تھا. یہ جو اب ہیئرنگ ہو رہی ہے یہ اس فیصلے کے خلاف اپیل کی صورت میں ہو رہی ہے, جو کہ ایک قانون نہیں, جو ایک آئینی ترمیم یا ایک قانون میں جو ترمیم کی گئی تھی اسی حکومت کے دوران غالباً اس الیکشن سے پہلے, اس کے نتیجے میں یہ اپیل سنی جا رہی ہے. اب بہتر یہ ہوتا کہ جی آئینی بینچ جو نا اس اپیل کا فیصلہ کرتی تاکہ جو ہے یہ پتہ لگتا کہ جی کیا آئینی بینچ یا جج یہ سمجھتے ہیں کہ جی سیولینز کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہو سکتا ہے یا ہونا چاہیے, اس کا فیصلہ ہونا چاہیے. باقی ابھی فی الحال تو انہوں نے ایک 85 بندوں کا جو نا فیصلہ سنانے کے لیے کیا ہے. ان میں تو شاید بہت سے لوگ اس وجہ سے بھی میں سمجھتا ہوں یہ فیصلہ ہے کہ جی بہت سے لوگ ہو سکتا ہے اپنی جو سزا کا پیریڈ ہے وہ بھی پورا کر چکے ہیں اور تقریباً پچھلے 1 سال 1.5 سال سے جو نا وہ بیٹھے ہیں, تو وہ شاید وہ پیریڈ بھی ان کا گزر چکا ہے. تو ابھی غالباً جو ہے نا یہ ایک انٹرم قسم کا آرڈر ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے جو کہ یہ توجیہ دیتا ہے کہ جی کورٹ سیولینز کا ٹرائل الاؤ کر رہی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو حتمی فیصلہ ہے وہ ابھی تک آیا نہیں. حتمی فیصلہ اب آ جانا چاہیے, کیونکہ اگر اس کو زیادہ ڈیلے کرتے ہیں آپ تو پھر جو یقیناً یہ چیز ایک کوشچن مارک اپنی جگہ رہتا ہے کہ جی یہ کورٹ کیوں یہ اپیل کا فیصلہ نہیں کر رہی. میں سمجھتا ہوں کہ اب ضرورت اس بات کی کہ کلیئر کٹ طے ہو جانا چاہیے کہ جی کیا سیولینز کا ٹرائل ملٹری کورٹس کے اندر ہو سکتا ہے. تو پھر یہ بھی ضرور میں کہوں گا کہ آج اگر ہم یہ فیصلہ دیتے ہیں اور ایک پارٹی کے ورکر جو ہے نا اس کے اندر انوالو کیے جاتے ہیں تو پھر یہ سمجھے کہ آگے چل کے پھر تمام سیاسی لوگ اور تمام سیاسی ورکر جو ہے ملٹری کورٹس کے اندر ہوں گے. ڈاکٹر صاحب آپ کو پتا ہے کہ آپ حکومت میں بھی رہے ہیں, حکومت سے باہر بھی رہے ہیں, آپ کو پتا ہے کولیشن گورنمنٹ ہو یا اپوزیشن کی سیاست ہو, دونوں چیزوں کو ڈاکٹر صاحب آپ سمجھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو پتا ہے کہ جب آپ کوئی فیصلہ کرتے ہیں آپ سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتے ہیں. آپ پی ٹی آئی فیصلہ کرنے کے بعد سوچتے ہیں, فیصلہ کرنے سے پہلے نہیں سوچتے. اب سول نافرمانی کا جس طرح فیصلہ کیا گیا ہے ڈاکٹر صاحب آپ کے سامنے, مطلب اس سے تو آپ کو پتا ہے کہ یہ ریاست کا نقصان ہے, آپ کو پتا ہے یہ تو ریاست سے لڑنا ہے. کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے جی اب اصل میں کیا ہے کہ پارٹی, میں معافی چاہتا ہوں کہ کسی کو برا لگے, ریاست پارٹی بن گئی ہے نا. اب کیا جائے اس بات کو کہ جی لڑائی جو ہے نا سیدھی سادھی ملٹری لیڈرشپ اور خان صاحب کے درمیان ہوئے, کیونکہ مے 9 کا جتنا بھی جو بھی مے 9 کی جتنی بات ہماری ملٹری لیڈرشپ کی طرف سے کی جاتی ہے شاید سویلین حکومتیں بھی اتنی بات نہیں کرتی. اب یہ ایک ڈائریکٹ ٹسل ہو گیا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ایک انفارچونیٹ ہے, میں سمجھتا ہوں اس کو ختم ہونا چاہیے. یہ جو ایک ڈائریکٹ ٹسل ہو گیا ہے اس سے یقیناً جہاں پی ٹی آئی کا نقصان ہو رہا ہے وہاں اگر آپ دیکھیں تو انٹرنیشنل لیول پہ ہماری ملٹری لیڈرشپ کا بھی نقصان ہو رہا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ تھوڑا سا ہم آگے بڑھیں اور اس کو جو ہے نا جن لوگوں کے اوپر کیسز ہیں مے 9 کے ان کو آپ ٹرائل کریں. ٹھیک ہے جی, چاہے ATC میں ٹرائل کریں, ATC میں ٹرائل شروع ہو گئے تو آپ اس کو جو ہے کلمینیشن پہ پہنچائیں اور اس کے جن لوگوں کے نام ہیں, جن لوگوں پہ الزامات ہیں وہ آ کے اپنی فوٹو میں صفائی دیں. باقی اب اگر ہم نے اس کو جو ہے ایک پولیٹیکل جو ہے نا مائلیج, ایک پولیٹیکل مائلیج لینے کے لیے یا ایک سیاسی ایشو بنا کے جو ہے اس کو اگر ہم آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں تو پھر ایک یہ اینڈلیس ایکسرسائز ہے جس کا کوئی شاید نتیجہ نہیں نکلے گا اور پاکستان کے اندر مستقل ایک ہم انسٹیبلٹی اور مستقل عدم استحکام کی طرف چلے جائیں گے. ڈاکٹر صاحب مدارس رجسٹریشن بل
آپ کو پتا ہے جس طرح صدر صاحب نے آپ کو پتا ہے اعتراض کے ساتھ آپ کو پتا ہے تحفظات کے ساتھ واپس کیا ہے، اور مولانا فضل الرحمن صاحب اور ان کی پارٹی جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ باہر کا پریشر ہے، اور آپ کو لگ رہا ہے کہ آگے چل کے مولانا فضل الرحمن صاحب اور حکومت آمنے سامنے ہوگی اس کے اوپر؟ لیکن مولانا صاحب تو بہت زیادہ ایڈمنٹ ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی مدرسوں کو سوسائٹیز ایکٹ کے تحت رجسٹر ہونا چاہیے، اور حکومت یہ بل جو ہے نا ساری جماعتیں مل کے پاس بھی کر چکی ہیں۔ اب مولانا صاحب کو کیا 26ویں آئینی ترمیم ان سے پاس کروا کے اور اب آ کے جو ہے نا اسی ضمن میں جو ہے نا یہ ترمیمی بل بھی پاس ہوا تھا، اور اس میں جو ہے نا اس ترمیمی بل کے کا جو پیسج ہے وہ ریلیٹڈ تھی یا وہ نفی کی گئی تھی 26ویں آئینی ترمیم کے ساتھ۔ اب آپ نے 26ویں آئینی ترمیم تو کر دی، اس میں تو اب جے یو آئی یا مولانا صاحب کا تو کوئی رول نہیں رہا سوائے صرف چیف جسٹس کی جو اپوائنٹمنٹ ہوگی اس میں غالباً جے یو آئی کا ایک نمائندہ جو ہے نا وہ کمیٹی کا ممبر ہوگا، باقی تو آپ نے جوڈیشل کمیشن میں۔ بڑی مہربانی سر، بڑی مہربانی ڈاکٹر صدر روی صاحب کا پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے ہے، جس طرح ملکی حالات ہیں آپ کے سامنے ہے، کمزور ہے پی ٹی آئی، ناکام ہے پی ٹی آئی سول نافرمانی کو، جس طرح انہوں نے اعلان کیا ہے ریاست کے ساتھ ٹکراؤ ہے۔ بریک کا ٹائم ہے، بریک کے بعد آتے ہیں۔ ویلکم ناظرین، مجھے ٹیلی لائن پہ جوائن کیا ہے سینئر رہنما، سینئر سیاستدان، ایم این اے رہ چکی، ابھی مرکزی قیادت ایم کیو پاکستان سے ایم پی اے ہیں سندھ اسمبلی میں، ڈاکٹر فوزیہ حمید صاحبہ میرے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ اور اسٹوڈیو میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما عظمیٰ کامران صاحبہ آپ کو سلام کر رہی ہیں۔ وعلیکم السلام، میری طرف سے بھی بہت زیادہ ان کو سلام کہیے گا۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر فوزیہ حمید صاحبہ، آپ کو پتا ہے پی ٹی آئی کی سیاست، آپ کو پتا ہے ڈیسیشن کرنے سے پہلے وہ سوچتے نہیں ہیں، ڈیسیشن کرنے کے بعد ہی سوچتے ہیں۔ مذاکرات کی بات ہو رہی تھی، اب مذاکرات کہہ رہے ہیں کہ اب تو ہم نے کمیٹی بنائی ہے، ابھی مذاکرات کہاں شروع کیے، پھر کہتے ہیں کہ ہمارے شرائط ہیں، ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، ہمارے رہنما گرفتار ہیں، ان کو آزاد کیا جائے۔ کیا کہیں گے؟ سنجیدگی نظر نہیں آ رہی، جس طرح احتجاج، جلسے، جلوس، ریلیاں ناکام ہوئی ہیں، کیا کہیں گی ڈاکٹر صاحبہ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میر صاحب پروگرام میں مدعو کرنے ہیں۔ میر صاحب، میں نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ اگر ہم پی ٹی آئی کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں، ایک چٹ چیٹ گروپ ہے جس کا کام صرف اور صرف ہماری نوجوان نسل کو مس گائڈ کرنا ہے۔ کوئی سنجیدہ کوئی اقدام اٹھا رہا ہوتا ہے، اس کے درمیان میں آ کے یہ اپنی سنجیدگی شو کر دیتے ہیں۔ ان کے درمیان اب تو یہ ہو گیا ہے کہ ایک نہیں، پتہ نہیں کتنے گروپس بنے ہوئے ہیں اور ہر گروپ کا ایک لیڈر بنا ہوا ہے۔ ایک لیڈر، سو کالڈ لیڈر، جو کہ یہ کہتے ہیں اس کو، وہ تو ٹھیک ہے جیل میں ہے، لیکن جو باہر بیٹھے لیڈرز ہیں ان کی جو باتیں ہیں وہ سنتے ہیں اور ہم حیران ہوتے ہیں کہ کوئی سنجیدگی نہیں ہے، کوئی کنسنسس نہیں ہے کسی چیز پہ۔ کوئی باہر کا کوئی ڈیلیگیشن اگر پاکستان آ رہا ہوتا ہے تو اس سے پہلے یہ لوگ جو ہے پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ چاہتے کیا ہیں آخرکار۔ آپ یہ سوچیے کہ جس طرح انریسٹ پاکستان میں کرتے ہیں، اس سے کون ایسا فورن انویسٹر ہوگا جو پاکستان میں آ کے وہ انویسٹ کرے گا؟ آپ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ ملک کی معیشت خراب ہو رہی ہے اور دوسری طرف آپ ملک کی معیشت کلیدی رول جو ہے ادا کر رہے ہیں۔ ایک طرف ان کی بہن آتی ہیں، میرے لیے قابل احترام ہے سب، وہ حلیمہ صاحبہ آتی ہیں، وہ کچھ بات کرتی ہیں، اس کے بعد دوسرا بی آتی ہیں، کچھ اور بات کرتی ہیں، کوئی پھر ان کے جو ہے آتے ہیں سی ایم صاحب، وہ کچھ اور بات کر دیتے ہیں۔ تو پہلے تو یہ خود ہی کی جو ہے ان کے درمیان اتنی ڈرفٹ ہے، ان کے درمیان بھی کوئی کسی ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو ہی نہیں رہے، تو یہ آگے کیا بات کریں گے؟ میں آپ کے چینل کے توسط سے بالکل یہ بات ان کے جو لیڈران ہیں ان کو مشورہ دوں گی کہ خدا را سب سے پہلے یہ سوچیں کہ یہ ملک ہے، اس
یہ سیاست بھی ہے اور یہ سب چیزیں بھی ہیں. اگر آپ ملک کی کو انریسٹ اس میں جو ہے کریں گے تو پھر جو ہے پرابلم کریٹ ہو جائے گا اور اس پرابلم کو ہم سب فیس کریں گے, ہم سب افیکٹ ہو جائیں گے اس سے. تو یہ چیزیں نہ کریں, ٹیبل ٹاک کریں, بیٹھیں, جو بھی آپ کے گریونسز ہیں وہ گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کریں, نہ کہ آپ ہم جو ہے املاک کو آگ لگائیں, آپ جو ہے ڈفرینٹ اداروں کو کنٹروورشل بنائیں. یہ کسی صورت بھی اب پاکستان جو ہے جس میچ پہ ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا اس طرح کے غیر سنجیدہ اقدامات. اور ڈاکٹر صاحب آپ کو پتا ہے کہ ایک ہی ضد ہے, آپ کو پتا ہے, آپ نے بھی اپوزیشن کی سیاست کی ہے, حکومت میں رہے ہیں, آپ کے رہنماؤں کے اوپر بھی کیسز بنے ہیں, جیلوں میں رہے ہیں, سب سیاسی جماعتوں نے ایک اسٹرگل کی ہے, آپ کو پتا ہے. اس ملک کے اندر 2014 سے پہلے احتجاج مختلف شہروں میں ہوا کرتے تھے, کبھی یہ ڈی چوک والی سیاست نہیں تھی 2014 سے پہلے. 2014 کے بعد یہ ڈی چوک کی سیاست شروع ہوئی ہے, اور آپ کو پتا ہے سبھی سیاسی رہنما جیلوں میں گئے ہیں. سبھی سیاسی رہنماؤں کے پاس اتنے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اتنا احتجاج کریں. اب یہ کیسی سیاست ہے, یہ طرز عمل کیا ہے کہ ہم اپنے لیڈر کو رہا کروائیں گے احتجاج کر کے, جلاؤ گھیراؤ, انتشار, خلفشار, آپ کو پتا ہے سول نافرمانی, کیا کہیں گی؟ دیکھیے میر صاحب, ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو سیاست ہے یہ کسی کی خواہش پہ نہیں چل سکتی. سیاست جو ہے آپ میرٹ پہ اگر آ رہے ہیں تو بالکل آپ آئیں, سیاست کریں, اور یہ آپ کا آئینی اور سیاسی اور سماجی میں سمجھتی ہوں حق ہے. لیکن آپ اگر ملک کے امن و امان کو داؤ پہ لگا کر سیاست کریں گے تو یہ میں کسی صورت بھی اس چیز کی میں سمجھتی ہوں کہ اجازت نہیں ہونی چاہیے. بالکل آپ نے یہ بات بالکل ٹھیک کہی ہے کہ سیاسی رہنماؤں پہ مقدمے بھی رہے, سیاسی رہنما جو ہیں وہ جیلوں میں بھی انہوں نے اس کی بھی صحبتیں قید و بند کی کاٹی ہیں. میں اگر اپنی پارٹی کی بات کروں تو ہمارے کون سا ایسا جو ہمارا لیڈر ہے جو کہ جیل نہیں گیا, کون سے ایسے ہیں کہ ظلم ان کے اوپر نہیں ڈھائے گئے, ہم لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا. لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ ہم لوگ سڑکوں پہ آ گئے, ہم نے توڑ پھوڑ شروع کر دی, ہم نے کہا جی ہم حکومت سے بات نہیں کریں گے, اگر ہم حکومت میں ہیں تو ہم نے کہا جی ہم اپوزیشن سے بات نہیں کریں گے. تو اس قسم کی اممیچور رویوں سے نقصان نہ صرف پولیٹیکل پارٹی کو ہوتا ہے جو یہ کام کر رہی ہے, بلکہ آپ کی ڈیموکریسی کو بھی نقصان ہوتا ہے. ہم نے بڑی مشکل سے ڈیموکریسی کے ایک چھوٹا سا پودا لگایا ہے اور اس کی نشو و نما کے لیے ہم نے قربانیاں دے دی ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر پی ٹی آئی اس بات کو نہیں سمجھ رہی تو میرا خیال میں یہ نہ صرف اپنا نقصان کری, یہ ہم لوگوں کا بھی نقصان کری ہے. انہوں نے تمام سیاسی جو لیڈران ہیں, سیاسی ورکرز کے کریکٹر کو کنٹروورشل بنا دیا. انہوں نے تمام جتنے ادارے تھے جن کو ہم عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, جس کو عوام عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے, ان کو انہوں نے کنٹروورشل بنا دیا. اگر تو کوئی بات ان کے حق کی ہوتی ہے تو یہ بہت خوش ہو جاتے ہیں, اگر کوئی بات ان کے حق میں نہیں جا رہی ہوتی تو اس پہ یہ ریئیکٹ کرتے ہیں. تو یہ ڈکٹیٹرشپ کی اگر سیاست کرنا چاہتے ہیں, اگر یہ اپنے رویے میں ڈکٹیٹرشپ لے کے آئیں گے تو پھر یہ کبھی بھی ڈیموکریسی کی طرف نہ جا سکتے ہیں, نہ ڈیموکریسی کو اس کی ٹرو روح کو جو ہے, اصل روح کو اس کو سمجھ سکتے ہیں. ان کو بیٹھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے. اور ڈاکٹر صاحبہ ٹیلی فون لائن پہ رہیں. عظمیٰ صاحبہ, جس طرح ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جمہوریت کے لیے ایک بڑی قربانی ہے, آپ کو پتا ہے, کیونکہ ڈاکٹر صاحبہ ایم این اے بھی رہی ہیں, ایم پی اے بھی ابھی ہیں, آپ کو پتا ہے یہ بڑے فورمز ہوتے ہیں جہاں پوری دنیا میں بات سنی جاتی ہے. اسی فورم پہ بات کی جاتی ہے, آپ اپوزیشن کریں یا آپ حکومت کے اندر ہو, حکومت کے اوپر تنقید کریں, کیا کہیں گی؟ میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکی ہوں امتیاز بھائی کہ سیاسی پارٹیز کا طرز سیاست یہی ہوتا ہے. جمہوری ملکوں میں سیاست کا طرز یہی ہوتا ہے کہ سیاسی پلیٹ فارم پہ جمع ہو کر بات کی جائے, بات مانی جائے, بات منوائی جائے. مگر تحریک انصاف کا تو ہمیشہ سے ایک ہی کام رہا ہے نا, تحریک انتشار پھیلانا.
تو وہ بات کرنے پہ کیوں آئیں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی سیاسی پارٹی سے بات ہی نہیں کریں گے. وہ تو یقین کریں, ابھی ریسنٹلی میرا ایک شو ہو رہا تھا, اپنی ایک سیاسی رہنما ہے پی ٹی آئی کی, مجھ سے وہ وہاں منہ زور ہو رہی تھی کہ ہمارے اینکر نے کہا کہ آپ بات کریں, بیٹھ کے حکومت میں بات کریں. تو انہوں نے اس وقت بھی کہا کہ ہم ان سے بات نہیں کریں گے. تو کس سے بات کریں گے؟ کس کے سامنے کھڑا ہونا چاہتے ہیں؟ اپنی اسٹیٹ کو نقصان پہنچانا یہ کسی سیاسی پارٹی کا شیوا نہیں ہوتا. یہ سیاسی پارٹی نہیں ہے, یہ انتشاری ایک فسادی پارٹی ہے. تو ہم ایک سیاسی پارٹی کے بارے میں بات کر سکتے ہیں کہ انتشاری کے بارے میں ہم بات کیا کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹر فوزی حمید صاحبہ, آپ کو پتا ہے سیاست کے اندر تو آپ کو پتا ہے, آپ نے ہمیں پوری دنیا کے اندر آپ کو پتا ہے, آپ اگر یورپ میں دیکھیں, ویسٹ میں دیکھیں, جہاں جہاں جمہوریت ہے آپ کو پتا ہے, وہاں آپ کو پتا ہے ڈائیلاگ ہوتے ہیں, مذاکرات ہوتے ہیں, ٹیبل پہ آنا ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے جمہوریت تو آپ کو پتا ہے, جمہوریت کے اندر تو یہی چیز ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے آپ اسٹیبلشمنٹ سے تو بات نہیں کر سکتے. آپ کو عوام کے پاس جانا ہوتا ہے, اسمبلی کے اندر آنا پڑتا ہے. آپ کو پتا ہے آج کے دوست کل کے سیاسی حریف ہوتے ہیں, کل کے سیاسی حریف آج کے حلیف ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہے سیاست کے اندر یہی چیزیں ہوتی ہیں. کیا کہیں گی؟ جی میر صاحب, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ سیاست میں کوئی بات حتمی نہیں, اور کوئی بات اس کو فائنل کوئی پتھر پہ لکھی ہوئی لکیر نہیں ہوتی کہ اس کے اوپر جو ہے بات کو چینج نہیں کیا جا سکتا. سیاست میں بالکل ڈائیلاگز ہوتے ہیں, مفاہمت کی پالیسیز ہوتی ہیں, اور ہمیشہ ایک ونڈو ضرور اوپن رکھنی چاہیے. اگر ہم یہ کہیں کہ ہم کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے بات نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو خود ہی جمہوریت کی نفی کر رہے ہیں. ہم تو پھر ڈیموکریسی پہ بلیو ہی نہیں کرتے. اگر ہم ڈیموکریسی پہ بلیو نہیں کرتے تو میرے خیال میں ہمیں سیاست چھوڑ دینی چاہیے. اس بات کو سمجھنا پڑے گا کیونکہ انہوں نے جتنا نقصان پاکستان کی سیاست کو, پاکستان کی معیشت کو, پاکستان کے نوجوانوں کو اور جس طرح سے پاکستان کو ڈیفیم کیا ہے, اس سے زیادہ پوری ہسٹری آف پاکستان میں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی نے اتنا پاکستان کو نقصان نہیں پہنچایا. اگر ان کا کوئی بھی ورکر اس پہ مقدمہ ہے, ان کے کسی لیڈر, یہ وہ ورکر اس کی تو بات ہی نہیں کر رہے, یہ تو صرف لیڈر کی بات کر رہے ہیں. اور اگر لیڈر پہ کوئی مقدمہ ہے تو مقدمہ چلنے دیں. اگر وہ جو ہے انوسنٹ ہوگا تو وہ باہر آ جائے گا. تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ بات بھی نہیں کرنا چاہتے, یہ اپنی خواہشات کا اظہار بھی کرتے ہیں اور بیک ڈور پالیسیز پہ بھی یہ چلتے ہیں, اور جب ٹی وی پہ آتے ہیں, میڈیا پہ آتے ہیں, یہ گالیاں بکتے ہیں. تو جب آپ نے گالیاں دینی ہے تو پھر کون آپ سے بات کرے گا؟ میں گورنمنٹ کی طرف, چونکہ ہم لوگ مرکز میں گورنمنٹ میں ہیں, میں آپ کو یہ بات کہوں, 12 دفعہ کہا گیا کہ آئیے ڈائیلاگز کیجیے, آئیے ڈائیلاگز کیجیے, لیکن یہ لوگ ڈائیلاگز نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ان کے اندر اتنی ڈرفٹ ہے. پلس یہ بات اگر یہ ان کو میرا خیال میں پولیٹیکل پارٹی کہنا چھوڑ دیں, چٹ چیٹ گروپ ہے جو کہ یہ آ گیا تھا اور کسی طریقے سے یہ لاڈلے بن کے یہ گورنمنٹ میں آ گئے تھے. گورنمنٹ میں آ کے بھی آپ نے دیکھا کہ ان کا کیا کردار رہا. اس وقت بھی یہ پولیٹیکلی کرٹیسائز کرتے رہے. پرانی جو گورنمنٹ تھی ان کی تختیوں پہ مزید اور اس کے بعد اب یہ پھر شور شرابہ کر رہے ہیں. یہ کام نہ کرنا چاہتے ہیں نہ کسی اور کو کرنے دے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ کو پتا ہے ملک کے اندر چیلنجز بہت زیادہ ہیں. بلوچستان کے اندر ٹیررزم آپ کو پتا ہے, کے پی کے اندر ٹیررزم, ایکسٹریمزم آپ کو پتا ہے. وہاں کے پی کے کی گورنمنٹ ہے, آپ کو پتا ہے. وہاں سنجیدگی نظر نہیں آ رہا ہے. معاشی چیلنج آپ کے سامنے, آپ کو پتا ہے. معیشت کے حوالے سے پاکستان آپ کو پتا ہے, ان امپلائمنٹ, پاورٹی آپ کو پتا ہے, انڈسٹریلائزیشن آپ کو پتا ہے. انویسٹمنٹ کرنے کے لیے لوگ سوچتے ہیں کہ کس طرح کریں, آپ کو پتا ہے. انرجی کرائسس آپ کے سامنے. کیا کہیں گی؟ اور اس حالات میں یہ ساری صورتحال کو اور خراب پی ٹی آئی کر رہی ہے. دیکھیے میر صاحب, یہ تو بات بالکل آپ نے ٹھیک فرمائی
کہ ہم لوگوں کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے اور ان تمام چیلنجز کو ہم ایک دن میں جو ہے یا چند گھنٹوں میں ہم نہیں ٹھیک کر سکتے. اس کے لیے پراپر پلاننگ کی ضرورت ہے اور میں 12 دفعہ یہ بات کہہ چکی ہوں کہ ایک نیشنل پالیسی ترتیب دے دینی چاہیے. تمام کوئی پولیٹیکل پارٹی آئے حکومت میں جائے, اس سے اس نیشنل پالیسی پہ کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے. جبھی پاکستان گرو کرے گا. ہمیں نئے شہروں کی طرف ان کو آباد کرنے کی طرف ہمیں سوچنا پڑے گا. ہمیں آؤٹ آف دا باکس ڈیسیجنز لینے پڑیں گے اور تمام اپنی ذاتیات کو بالائے طاق رکھے پاکستان کو پرائورٹی پہ رکھ کر ہمیں ڈیسیجنز لینے پڑیں گے. اس میں بالکل ایسا ہوگا کہ کچھ ڈیسیجنز ہم بہت سخت ڈیسیجنز لیں گے, لیکن جب پاکستان سامنے ہے تو پھر اس کے بعد سخت سے سخت ڈیسیجن لینا بھی ہمارے ہی ملک کی مفاد میں ہوگا. ہمیں اب یہ چیزیں یہ چھوڑ دینی چاہیے کہ یہ جو ہے پولیٹیکل ورک, یہ جو پولیٹیکل پارٹی ہے اس نے یہ خرابی کی, اس کو میرے خیال میں ہمیں کرٹیسزم کی سیاست کو ڈاکٹر صاحب دیکھیں ایک پی ٹی آئی کو ایک اچھا موقع ملا تھا, آپ کو پتا ہے 4 سال دور, آپ کو پتا ہے ایک کم عرصہ نہیں ہوتا, آپ کو پتا ہے 4 سال میں کچھ بھی نہیں کیا ان لوگوں نے, کوئی ایک چیز نہیں کی اس ملک کے اندر. آپ میں کوئی ایک پاکستانی کہے کہ پی ٹی آئی کے دور میں کوئی ایک چیز بہتر ہوئی ہے کہ ہم ان کو یاد کریں کہ آپ نے پاکستان کے لیے یہ کیا ہے؟ جی میر صاحب, انہوں نے کیا تو ہے 4 سال میں, آپ کے ملک کو پوری دنیا میں کیا ہے. 4 سال میں انہوں نے پوری دنیا میں بتایا کہ پاکستان سے زیادہ کرپٹ ترین کوئی ملک نہیں ہے. پورے 4 سالوں میں انہوں نے یہ کیا کہ دوسرے باہر کے جو انویسٹرز ہیں وہ پاکستان میں انویسٹ کرنے سے ڈرتے ہیں. انہوں نے 4 سالوں میں یہ کیا کہ آپ کے پاکستان کی جو انڈسٹری ہے وہ بند ہو کے وہ باہر چلے گئے ہیں. لوگوں نے بنگلہ دیش کو جو ہے وہ پریفر کرنا شروع کر دیا ہے. یہاں سے آپ کی ٹیکسٹائل کی ملیں بند ہو گئی ہیں. یہاں جو انرجی کرائسس آ گیا ہے. پانی جو ہے وہ جو جس کی بات کرتے تھے, پانی کراچی صاف پانی کی بوند بوند کو ترس رہا ہے. تو انہوں نے تو یہ سارے کام کیے. انہوں نے نوجوانوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا. انہی کے دور میں برین ڈرین ہونا شروع ہوا. آپ کے نوجوان باہر ملک جانا شروع ہو گئے. معیشت کا جو تھا پہیا رکا ہوا تھا وہ مائنس میں چلنا شروع ہو گیا. تو یہ کام انہوں نے کیا ہے. اب یہ اتنا پاکستان کو پیچھے لے گئے ہیں. اٹ ول ٹیک ایئرس. اس پہلے تو ڈینٹ کو ہم جو ہے ٹھیک کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم آگے کی طرف چلیں گے. اور اس کے باوجود بھی یہ سبق نہیں سیکھ رہے. یہ پھر بھی پاکستان کے اندر کنٹینیوسلی انریسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کراچی کو انہوں نے خواب دکھائے اور اس کے بعد جب یہ وزیر اعظم بن گئے, صدر بن گئے, اس کے بعد یہ کراچی کو بھول گئے. ایک دن یہ کراچی میں نہیں آتے رہے تو تکلیف ہو رہی ہے کراچی والوں کو. لیکن اب بھی اگر یہ سدھر جائیں گے تو میرا خیال میں یہ اپنا ہی فائدہ کریں گے, لیکن یہ سدھرنے کا نام لے نہیں گئے. ٹیلی فون لائن پہ رہیں عظمیٰ صاحبہ. پاکستان کو بدنام کیا ہے, پاکستان کو انسرٹین جس طرح کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ پاکستان پوری دنیا میں بدنام ہو, کیا کہیں گی؟ آپ کے سامنے یہ ساری موجودہ صورتحال, اور ابھی دیکھ رہے ہیں آپ اکتوبر والی جنہوں نے 15 کی بھی کال دی تھی. جب کوئی مہمان ہمارے ملک میں آتا ہے تو اس کا وارم استقبال کرنے کے بجائے یہ ان کو ایک تصویر دکھانا کہ ہم ایک جو ہے فسادی قوم ہے اور آپس میں ہم لڑ رہے ہیں اور ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ نہ ہو, تو یہ ملک دشمنی میں ہی آتا ہے. ایک دیکھیں امتیاز بھائی, ایک ہوتا ہے ملک دشمن باہر سے جو ہم پہ وار کر رہا ہوتا ہے, وہ کھلی جنگ کر رہا ہوتا ہے, وہ دشمن ہے, ہم جانتے ہیں وہ دشمن عناصر ہیں. اور یہ وہ دشمن ہے جو آپ کے بیچ میں بیٹھ کر جگہ بنا کر کچھ اور دکھا کر کچھ اور پیش کر کر اور کچھ اور کر گئے ملک کے لیے. آپ بتائیں نا, یہ ملک کی جو بدنامی انہوں نے جو کی ہے, کتنے سال لگیں گے اس دھبے کو دھونے میں, اور کس کے خلاف کھڑے ہو گئے اس دھبے کو دھونے میں کتنے سال لگیں گے. تو میں آپ کے چینل کے توسط سے ایک یہ میسج بھی دینا چاہوں گی کہ خدارا جو نوجوان نسل گمراہ ہو گئی ہے اپنے ملک سے ان سیاسی ٹولوں کی وجہ سے,
अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक उनके माइंड भी क्लियर होते जा रहे हैं कि लेकिन क्या इस कर रहे हैं। एहतजाज में, जब ये एहतजाज हुआ था ना, पिंडी के लोग ना, इस्लामाबाद के कोई लोग, नहीं थे, आपको पता है, प्री-प्लान्ड लोग थे, वो कौन कुछ थे आप लोग जानते आपको हैं। पता है लेके आए, और सीएम जिस तरह लेके आए आपको पता है, कुछ बाहर के लोग, अफगानिस्तान के इधर उधर जी। के क्रिमिनल लोग, और ये वो चीजें आपको पता है, पूरा पाकिस्तान था ही नहीं, तो वो जितने एहतजाज लोग नहीं थे। था, आपने देखा ना, वो हाँ, फिसाद उसको था। पाकिस्तान ने रद्द किया है, इस मुल्क ने रद्द किया है, अवाम बिल्कुल। ने रद्द किया है। इम्तियाज भाई ये कहते हैं हमें सियासत नहीं करने दी, हमें जमहूरी हक नहीं मिला। जब इन्होंने एहतजाज की कॉल दी गई, डी चौक पहुंच गए और एहतजाज भी इन्होंने रिकॉर्ड करवाया, वो फिसाद की सूरत में ही सही। इनको डायलॉग करने के भी मौके दिए जाते हैं, इनको एक सियासी पार्टी भी कहा जाता है, तो इनको जमहूरी हक कहाँ नहीं दिया गया, कहाँ नहीं मिला, कहाँ नहीं मिला। मगर इसके बावजूद ये बाज नहीं आते, अभी भी बाज नहीं आ रहे। उसकी वजह यह है डॉक्टर फौजिया आमीर साहबा, अगर ये कहा जाए, अगर मैं ये कहूं, अगर आप इसको सेकंड करें, इनकी जो सियासी परवरिश ऐसी हुई कि एहतजाज करना है, अपनी बात मनवानी है, एहतजाज करना है, इक्तदार हासिल करना है, इनकी सियासी परवरिश ऐसी हुई है। क्या कहेंगी रब साहबा? देखिए, ये डिपेंड करता है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि सियासी परवरिश ही इनकी बहुत एग्रेसिव मोड में हुई है, और ये इन लोगों ने सियासत का आगाज गाली देके किया है। गाली सियासत में जो इंट्रोडक्शन है गाली का, वो पीटीआई ने किया है। तमाम पॉलिटिकल फिगर्स को डिफेम करना, इनके नजदीक जो पीटीआई के वर्कर्स नहीं हैं वो करप्ट तरीन लोग हैं, और जो पीटीआई के वर्कर्स हैं, जो पीटीआई के अंदर आ गए हैं, वो फरिश्ते हैं। जब इनकी गवर्नमेंट आई, आपने ये देखा कि इनके कैबिनेट में कौन लोग शामिल थे, जो इनके दाएं बाएं कौन लोग शामिल थे। बड़ी मेहरबानी मैडम, टाइम लिमिटेड है, बड़ी मेहरबानी है। सियासत के अंदर आपको पता है कि एक मुज़ाकरात बड़े अहम होते हैं। जमहूरियत के अंदर आपको फ्लैक्सिबल होना पड़ता है। आप अपोजिशन जरूर करें, लेकिन आप असेंबली के अंदर रहकर बाहर भी जरूर करें। पुरअमन एहतजाज होना चाहिए, और आपको यह हक जरूर हासिल है। पाकिस्तान का आइन आपको इजाजत देता है। इसी के साथ ही इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।